گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر سنت کی ماشاءاللہ آپ نے اسکرین پر زیارت کی ہے، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی سلمان خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ الکریم، کیا بات ہے حضور، آپ کا چہرہ بھی چمک رہا ہے اور کیا پیاری جگہ پر جو ہے وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ ویڈیو کوالٹی بھی رزلٹ بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو یوں ہی چمکتا دمکتا رکھے۔ کس کنٹری میں ہیں، کہاں پر ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ نے یہ پوچھا کس کنٹری میں؟ بھی میں ہوں ادھر جرمنی میں ہوں، جرمنی کا شہر ہے ہمبرگ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ جی میرا جانشین کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا نظر بد دیکھنے سے لگتی ہے یا دیکھے بغیر اس کی تعریفیں کریں اس سے بھی نظر لگ سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ دیکھیں، اس میں ہے تو یہ کہ نظر بد نہیں وہ بد نظر یعنی کہ دیکھنا، تو بظاہر تو سمجھ یہی آتا ہے کہ جو نظر بد ہوتی ہے وہ دیکھنے ہی سے لگتی ہے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اتنا مشہور ہو جاتا ہے، اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، یوں ہی مشہور ہو جائے، تب بھی اس کو حالات تو اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یوں دیکھا جائے تو یہ بھی ممکن تو ہے کہ سن کر بھی اگر کسی نے جو ہے وہ حیرت کا اظہار کر دیا، کوئی اس طرح کے کلمات نہ کہے، جیسے سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ کلمات نہ کہیں، تب بھی یہ ممکن ہے کہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے، نظر اس کو لگ سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ جی کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنگلی خرگوش ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے؟ جی جنگلی ہاں، خرگوش، خرگوش جنگلی ہو یا پالتو ہو جو انہیں گھر کا ہو تو دونوں حلال ہیں، اور دونوں جو ہے وہ ذبح شرعی کر کے کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لوگ بعض اوقات اس کو ناپسند بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ایسے بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ شوق سے کھاتے بھی ہیں، دونوں طرح کے افراد موجود ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ فرشتوں کے ناموں پر بچوں کے نام رکھنا کیسا ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل وغیرہ؟ برائے کرم برائے مدینہ جواب ارشاد فرمائیے۔ جی دیکھیں کہ فرشتوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے سے جو ممانعت کی گئی، ان کے نام پہ نام نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ جو ہے وہ انبیاء کرام اور صلحاء کے ناموں پر نام رکھے جائیں گے۔ سمو باسماء الانبیاء ولا تسمو باسماء الملائکۃ، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھو اور فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھو۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں ایسا نام بتاؤ جو بالکل یونیک سا ہو، بھلے لوگوں کی زبان پر آئے یا نہ آئے اور لوگوں سے پروناؤنس ہو یا نہ ہو، نام بتائیں۔ اور ایسے میں نے بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ بات مجھے جو ہے وہ جاننے کو ملی ہے، بالکل فضول اور بیہودہ نام ہوگا، اور اس کا معنی اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا بتائیں گے، جنت کا پھول بتائیں گے، جنت کا جو ہے نا وہ دروازہ بتائیں گے، جیسے اسی طرح کا ایک نام تھا۔ تو میں نے کہا کہ کیا اس کا معنی جو ہے وہ جنت کا پھول ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا نہ تو یہ جنت کا پھول اس کا معنی ہے اور نہ ہی یہ نام درست ہے۔ یعنی وہ
اس کا بھئی جنت کے کسی پھول کا یہ نام یہ نہیں ہے. یہ انٹرنیٹ کا یہ وبال ہے، اور جو اس طرح سے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنے حساب سے سرچنگ کر لیتے ہیں. عجیب سا وہ ورڈ ہوتا ہے، کوئی اس کا معنی نہیں ہوتا، کوئی اس کا آگے پیچھے دیکھیں حساب کتاب نہیں ہوتا. تو جنت کا دروازہ، جیسے میں نے ان کا جنت کے 8 دروازے جو حدیث پاک میں ذکر ہیں، ان میں سے کسی دروازے کا نام یہ نہیں ہے جو آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. تو اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ بچوں کا نام جو ہے وہ رکھنا ہو تو لوگ عام طور پر کیا ہے یار گوگل کر لیں، کیا ہے یار یہ اے آئی سے پوچھ لیں، فلاں سے پوچھ لیں، اس سے پوچھ لیں. تو اس پہ لوگ جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں. آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں کہ واقعی یہ تو ہے ہمارے یہاں ایک کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا کام جو ہے نا وہ انوکھا ہو، تو میرے کارنامے جو ہے نا انوکھے ہو. اب وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں کام تو انوکھا کرنے سے رہا کہ اگر کپڑوں کے اس میں جائے گا تو کپڑوں کے تاجر بہت، کسی اور فیلڈ میں جائے گا تو اس کے بھی تاجر بہت، اس کے بھی ماہر بہت. تب اس کے بعد جو ہے نا ایک یہی بچتا ہے معاملہ کہ اس کے بچے کی ولادت جو ہے نا اس میں ہی وہ جو ہے نا یہ اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ اپنی کارستانی یہاں دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ انوکھا نام میں یہیں رکھ سکتا ہوں. اب میں تو ویسے بات ہوا کہتا ہوں کہ پھر آپ نے نام رکھنا ہے یا انوکھا تو یونیک رکھ لیجیے. ڈائریکٹ یونیک ہی رکھ لیں نا. یونیک اب تو کسی نے نام رکھا ہی نہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، انوکھا بھی کسی نے نہیں رکھا، تو یہی رکھ لیجیے. تو دیکھیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں جو انہوں نے حکم فرمایا نا اپنے جو ہے نا وہ نبیوں کے ناموں پر، اپنے نام نبیوں کے نام پر رکھو. تو ہمیں جو ہے وہ نبیوں کے نام پر رکھنا چاہیے نام. پھر دوسرا یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام پر رکھنا چاہیے. اچھو جو صالحین ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں. اب یہ ایک کتاب ہے المدارج العلمیہ کی، نام رکھنے کے احکام، اب اس سے پڑھیں. اس میں آپ کو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام ملیں گے. انبیاء کرام علیہم السلام کے نام بھی ہیں جو کہ قرآن حدیث سے جو ثابت ہے. چونکہ ہم اس میں مزید جا نہیں سکتے نا کہ جتنے احادیث میں آگے نام تو وہی نام. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس میں ٹھیک ٹھاک نام ہے، مجھے یاد پڑا تقریباً 100 سے اوپر ہیں یا 300 کے آس پاس ہے. اب اس میں سے آپ جو ہے نا وہ نام لے لیجئے ماشاءاللہ. اور آپ کو واقعی اس میں آپ کو انوکھے نام آپ کو ملیں گے، جیسے سالم، سالف. یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں رکھا جاتا سالف، اور یہ نام ہے. ضماد، ضماد، حماد تو نام ہے، ضماد ضاد سے، یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے. اور حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو نا وہ اعلان نبوت سے پہلے کے یہ ساتھی ہیں. واہ اور یہ تھے حکیم، حکمت جانتے تھے. تو جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو اب یہ چونکہ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ تھوڑی پریشان ہوئے. انہوں نے ایک بار جو ہے وہ رازدارانہ جو ہے نا انہوں نے گفتگو کرتے عرض کی کہ آپ اگر اجازت دے تو میں آپ کی نبض وغیرہ چیک کر لوں. اور یوں جو ہے نا وہ کچھ علاج کے انہوں نے سوچا، انہوں نے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انفرادی کوشش فرمائی کہ مجھے کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں علاج کی ضرورت ہے. خیر پھر وہ مسلمان ہو گئے. واہ واہ واہ. گئے تھے نفس چیک کرنے اور جو ہے وہ ماشاءاللہ الکریم خود جو ہے وہ ٹھیک ہو کے آ گئے بارگاہ رسالت سے. آپ کو کئی نام ملیں گے. اسی طرح بچوں کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے. عاتقہ، فاریعہ صحابیہ کے نام ہیں. تو اب نام رکھنے کے احکام یہ کتاب آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم اس میں آپ کو جو وہ یونیک نام آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ الکریم. مرحبا جی. کال لیتے ہیں. خلیفہ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اچھا کام بھی ہم کر رہے ہوں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ نیک کام کر لو، وہ نیک کام کر لو، تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نفسیاتی خواہش ہے یا واقعی عبادت کی نیت ہماری ہو گئی ہے؟ اس کا کیسے اندازہ ہوگا؟ واہ. اب دیکھیں بعض اوقات تو کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو ضمیر ہوتا ہے نا، جو اگرچہ کہ وہ آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ اب دیکھیں جن کا ضمیر مر چکا ہے نا ان کی میں بات نہیں کر رہا، تو جن کا ضمیر اگرچہ کہ آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے
اس کو اب ضمیر ملامت کرنے سے مراد اس کو اندر سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں نا یہ درست نہیں کر رہا. اچھا اب آئیے ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے, اب ہم لیتے ہیں غریبوں کی مدد کر رہا ہے. اب یہ کیا ہے, خوب تصویریں کھنچوا رہا ہے, ٹھیک ٹھاک جو نمود و نمائش کر رہا ہے, تو اس میں بھی اس کا جو ضمیر جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار تم اچھا کام تو یہ کر رہے ہو, مگر یہ نمود و نمائش کیا ہے, ان لوگوں میں چرچا یہ کیا ہے. اس غریب کا ہر جگہ جو ہے نا وہ چرچا ہو رہا ہے کہ وہ کسی نے اس کی مدد کی, اس کا تو اب تک ذرا پردہ رہا ہے, علاقے والوں کو نہیں پتا کہ اس کے مالی حالات ایسے نہیں. کوئی بندہ جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ اگر اس کی مدد کوئی کر رہا ہے تو اس کی مدد کا چرچا ہو, اس کی مدد جو کی جا رہی ہے اس کا چرچا ہو. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا, ہر شخص چاہتا ہے کہ اگر میری مدد ہو تو بالکل خاموشی کے ساتھ ہو. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک اس بات کا حق رکھتا ہے, اس کی ایک سوچ ہے. پھر دیکھیں اب جب اس کا چرچا کیا جاتا ہے, اب اس کے بچے چاہے مدرسے میں ہو یا اسکول میں ہو, اب کیا ہر بچے کو پتہ چل جاتا ہے وہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں نا تو فلاں نے جو مدد کی تھی نا اس کے وہ مدد والے کپڑے ہیں. اب پھر وہ بچے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ وہ تو فلاں نے آپ کی مدد کی تھی وہ تو یہ والے کپڑے ہیں نا. اب وہ بچہ جو ہے نا ادھر بالکل بجھ جاتا ہے اور یہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں جو ہے نا یہ اچھا کام کر رہے ہیں مگر یہ جو نمود و نمائش آ گئی, پھر یہ کہ اس میں ریاکاری آ گئی کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر ظاہر کہ للہیت کہاں رہی. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ریاکاری نہ کریں, آپ جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں, آپ خاموشی کے ساتھ کریں. تو اسی طرح دیکھ لیں کہ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کون سا اچھے کام کر رہے ہیں, کون سا غلط کام کر رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک شیطان کا ایک وار ہے کہ بندے کو یہ نفل کاموں میں لگا دے گا اور فرائض سے واجبات سے یہ دور رکھے گا. تو یہاں پہ بھی اندر اگر ضمیر زندہ ہوگا نا وہ ملامت کرے گا کہ آپ یہ فرض چھوڑ رہے ہو اور نفل پہ لگے ہو. تو اب یہ ظاہر ہے کہ علم کی کمی اگر ہوگی تب بھی ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ ہوگا. تو پہلے تو یہ کہ یہ جانچنے کے لیے یہ پتہ چلے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو واقعی اچھا کر رہے ہیں, اگر یہ ہم برا کام کر رہے ہیں تو یہ واقعی برا کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ علم ہونا ضروری ہے, معلومات ہونا ضروری ہے. جسے ریاکاری کی میں نے مثال دی, تو ذرا کہ ریاکاری بھی سیکھنے سے آئے گی, اس کا مطالعہ کرنے سے آئے گی. یہ ریاکاری کی معلومات جو نا مطالعہ کرنے سے ملے گی, اور ریاکاری کی ٹھیک ٹھاک مذمت کی گئی ہے. تو لہذا اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیے. تو اب چونکہ ریاکاری کا تعلق قلب سے, دل سے, تو اس کی معلومات بھی ضروری ہے. اور بھی قلبی بیماریاں ہیں تو اس کے لیے کہ باطنی بیماریوں کی معلومات, ایک کتاب ہے المدینۃ العلمیہ کی جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ایک رسالہ ہے اس کا نام ہی ریاکاری ہے, وہ رسالہ بھی پڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ایسا کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کام جو بھی نیک کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, وہ اللہ کی رضا کی نیت سے کر رہے ہیں تو ہم یقین رکھیں کہ یہ ہم نیکی ہی کر رہے ہیں, یعنی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہیں. ہاں بالکل, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نیکی ہی کر رہے ہیں. الحمدللہ بالکل یہی کر رہے ہیں. اس میں بھی میں یہی عرض کروں گا کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کوئی کام, جی, تو اس میں بندے کے اندر سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نہیں کر رہا, میرا رب عز و جل مجھ سے یہ کام لے رہا ہے, مجھ سے یہ کام کروا رہا ہے. بندے کی سوچ یہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کہ یہ ہوگی تو واقعی اس میں کامیابی آٹومیٹکلی جو نا وہ ریا بھی چلے گی, اخلاص بھی آ گیا, سب کچھ ہو گیا. کیا بات. اور اس پہ بھی ظاہر ہے کہ یہی ہوا کہ میرا کچھ نہیں ہے, یہ جو بھی ہے میرے رب کا کرم ہے. اللہ اللہ. تو اب چاہے ریا ہو, چونکہ پھر ورنہ تکبر کا بھی خطرہ رہے گا نا, بندہ ریا سے تو بچ گیا, تکبر میں پھنس سکتا ہے کہ میں یہ بہت زبردست کام کر رہا ہوں, میں نیکیاں کر رہا ہوں. اب کسی گناہ گار کو دیکھا ہے جو یہ کہ ایک ایسے بندے کو دیکھا جو یہ نیک کام نہیں کر رہا, تہجد ماں بدولت تہجد پڑھ رہے ہیں, اب اس نے دیکھا کہ فلاں بندہ جو تہجد کے وہ سو رہا ہے. اب یہاں ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو تکبر میں ڈال دے, ریا سے تو اس نے بچا لے, ریا سے تو یہ بندہ بچ گیا, اب اس کو تکبر میں یہ پھنسا سکتا ہے.
تو بندے کو چاہیے کہ جو بھی نیکی کرے بس یہ کہ یہ میں نہیں کر رہا، میرا رب عز و جل مجھ سے یہ نیک کام لے رہا ہے، وہی مجھ سے نیکی کروا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ ذہن اور یہ اپنی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ جی کال لیتے۔ میرا سوال ہے، اگر کسی کو میسج پر سلام لکھتے وقت AOA لکھ دیا اور ساتھ ہی زبان سے السلام علیکم کہہ دیا تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں کہ آپ نے زبان سے کہا، وہ بندہ جو وہ کوئی صاحب کشف تو نہیں ہے نا جس کو میسج کر رہے ہیں، اور اس کے کام تو ایسے نہیں نا کہ آپ کا سلام سن لے، تو خیر یوں تو سلام ہوگا نہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ AOA یہ سلام کی تصغیر ہے، اس کا شارٹ فارم ہے، تو اس سے علماء نے منع فرمایا، سو ناجائز فرمایا ہے، تو لہٰذا AOA لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے AOA لکھا تو اب جس کو میسج پہنچا تو اب اس پر اس کا جواب دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس نے سلام تو کیا ہی نہیں ہے۔ سلام تو مشروع ہے، السلام علیکم اتنا بھی لکھے گا یا خالی سلام لکھے گا۔ اب انگلش میں لکھتا ہے SALAM، تو یہ ہے کہ سلام کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا۔ صحیح۔ وہ ایک بندہ تھا ایسا، اس نے کسی کو یوں ہی AOA لکھ کر بھیجا تو جواب دینے والے نے BOB لکھ کر بھیج دیا، تو اس نے کہا کہ میں نے AOA لکھ کے بھیجا، آپ نے BOB لکھ کے بھیجا۔ اس نے کہا کہ آپ نے AOA لکھا ہے، میں نے BOB لکھا ہے، آپ سلام لکھتے تو میں وعلیکم السلام جو ہے وہ کہتا، ٹھیک ہے، تو آپ نے AOA لکھ دیا تو میں نے BOB جو ہے وہ لکھ دیا۔ تو یہ بھی ہے، بہرحال اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ خلیفہ اہل سنت نے جو انداز بتایا ہے اللہ اسی کو ہمیں فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے حضور نے فرمایا کہ سلام بھی لکھا جا سکتا ہے۔ جی اچھا، اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے اردو بھی رخصت ہو رہی ہے۔ اب جو اردو میں بھی لکھتے ہیں نا، اب چونکہ اردو میں بھی سلام لکھا جائے گا تو یہ اردو نہیں، اصل تو یہ عربی میں لکھا جا رہا ہے، الف لام پھر سین لام الف میم، اب یہ بنے گا السلام، ٹھیک ہے۔ اچھا میم پر پیش ہے، اور عین لام یہ کاف میم، یہ ہوا السلام علیکم۔ جب بعض لوگ کیا کہتے ہیں السلام، یہ تو ٹھیک لکھتے ہیں، اب میم کے بعد یہ لگا دیتے ہیں واو، السلام علیکم۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لام ہٹا دیں گے، اسلام علیکم۔ تو مجھے جو میسیجز وغیرہ کرتے ہیں نا، میں نے کیا وہ یہ ایک سلام کا طریقے کے لحاظ سے میں نے جو پورا ایک میسیج تیار کیا ہوتا ہے، میں نے وہ شارٹ کی میں نے بنائی ہوئی ہے، اس میں لکھ دیتا ہوں کہ جیسے کسی نے مجھے السلام علیکم لکھا تو اس کو میں بھیج دیتا ہوں، تو اس سلام کا طریقہ یہ ہے، اس طرح سلام لکھا جائے۔ امید ہے کہ جو بھی پڑھنے والا کو سمجھ جائے گا کہ یار یہ اس طرح کوشش کی ہے کہ بالکل آسان کر کے وہ یہ ہے، یوں ہے سلام لکھنے کا طریقہ، یہ ہے۔ کیا بات ہے جی، لام ضروری ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی کال لیتے۔ میرا سوال جانشین امیر اہل سنت سے ہے، بعض مدرسوں میں بچے چھٹی کرتے ہیں تو ان سے فائن یعنی مالی جرمانہ لیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ التعزیر بالمالی منسوخ، کہ مالی تعزیر جو نا یہ منسوخ ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ مالی جرمانہ نہیں لیں گے، کہ یہ جائز نہیں۔ البتہ سزا کے کئی طریقے ہیں، تو ان کے ذریعے جو ہے وہ تادیبی کارروائی کی جا سکتی ہے، ایک بچے کی اصلاح کے لیے کہ تاکہ چھٹیاں نہ کرے، سبق پراپر یاد کرے، وقت پر آ جائے، تو اور ذرائع استعمال کیے جائیں۔ ٹھیک جی کال۔ پیپل کے درخت کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے، یہ نحوست ہے، گھر میں نقصان ہوتے ہیں، کیا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ جی حضور۔ دیکھیں یہ تو بدشگونی میں آ جائے گا کہ پیپل کا درخت یہ فلاں درخت تو فلاں درخت یہ تو فلاں پودا، یہ اگر گھر میں ہوگا تو بندہ نقصان اٹھائے گا یا یہ مسائل ہوں گے، ایسا تو کوئی نہیں ہے، بدشگونی میں آئے گا یہ۔ البتہ پیپل کا جو درخت ہے، نہ تو اس کا گھر میں رکھنا یہ وہ کوئی بدشگونی میں آتا ہے کہ اس سے بندہ نقصان اٹھائے گا، نہ ہی ہے کہ وہ اس کو رکھے گا گھر میں لگائے گا تو کوئی فائدہ، یعنی کوئی ایسی جو اس کو نعمت مل جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پیپل کا درخت ہو کوئی بھی درخت ہو، گھر میں ہوگا تو فائدہ تو یہ دے گا، کم از کم یہ کہ آپ کو چھاؤں ملے گی، اچھا پھر یہ کہ ٹیمپریچر میں فرق پڑے گا، تو یہ چیزیں تو ملیں گی۔ اب چونکہ اب اگر عوام میں اگر مشہور ہے یا جس علاقے میں یہ چیز مشہور ہے کہ وہ پیپل کا درخت جس گھر میں ہوتا ہے
تو اس سے جو ہے وہ نقصان بندہ اٹھاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ یہ والا درخت لگانے سے احتیاط کرے کہ اب اگر بمشیت الہی اگر کوئی نقصان ہوا، بتقدیر الہی اگر نقصان ہوا، تو اب شیطان اس کو یہ وسوسہ دے گا، دیکھا تو نے پیپل کا درخت رکھا نا تو اس سے نقصان ہوا، تو یہ پھر بدشگونی میں پڑ جائے گا. تو یوں نہ رکھے، ورنہ ایسا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے سوال ہوا تھا، جو کہ میں اپنے الفاظ عرض کیے جاتا ہوں، جو کہ 23ویں جلد میں، کہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ فلاں درخت اگر گھر میں ہوگا تو اس سے جنو بندہ نقصان اٹھائے گا. تو امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے اس کا جنو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کا نقصان، نہ ہی کوئی اس طرح کا فائدہ کہ بھئی یہ درخت رہے گا تو اسے پیسے ملیں گے یا اسے کام بنتے جائیں گے، اور اس طرح کا نہیں ہے. البتہ اب اگر چونکہ وہ مشہور ہے تو یہ اب گھر میں نہ رکھا جائے کہ اگر بتقدیر الہی اگر کوئی سے نقصان پہنچتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اب کیا ہے کہ جو کمزور اعتقاد والے ہیں نا ان کو جو نا شیطان یہ وسوسہ دے گا، دیکھا یہ درخت رکھا نا، یہ درخت لگایا تو یوں نقصان اٹھایا، تو یوں خواہ بندہ وساوس میں پڑے گا، تو لہذا وہ درخت نہ لگائے. مرحبا، ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت مدنی چینل کے ناظرین اختتام کو پہنچا. اللہ خلیفہ امیر سنت کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا سفر بخیر فرمائے، ان پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.